وساوس پر مواخذہ نہیں۔ رہا یہ سوال کہ اگر ایک شخص اپنے دل میں ریا کو مکروہ بھی سمجھتا ہو اور اس کراہت کی بنا پر ریاکارانہ اعمال کا مرتکب بھی نہیں ہوتا بلکہ ان کی نفی کرتا ہے، لیکن وہ ریا کی طرف طبیعت کے میلان اور رغبت سے خالی نہیں ہے، البتہ وہ اپنی رغبت اور میلان کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتا، آیا یہ شخص بھی ریاکاروں کے زمرے میں شامل ہے یا ان سے الگ ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ شیطان کو وسوسہ انگیزی سے روکنا یا طبیعت کو کسی چیز کی طرف مائل نہ ہونے دینا بندے کے دائرہ اختیار سے خارج ہے، بلکہ اس کے اختیار میں صرف اس قدر ہے کہ وہ اپنے شہوات کا اس کراہت سے تقابل کرے جو اسے عواقب کے علم، دین کی معرفت، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے وہ گویا اپنا فریضہ ادا کرتا ہے اور وہ حکم بجا لاتا ہے جس کا اسے مکلف قرار دیا گیا ہے۔ اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی حالت کا شکوہ کیا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں کبھی کبھی ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ان خیالات کو الفاظ کا جامہ پہنانے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم آسمان سے گرا دیے جائیں یا پرندے ہمیں اچک لیں یا ہمیں آندھی اڑا کر لے جائے اور کسی دور دراز جگہ پھینک دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تم انہیں مکروہ بھی سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ غور کیجئے، صحابہ کرام کے دلوں میں سوائے وساوس اور ان کی کراہت کے کیا تھا؟ یہ ممکن نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وسوسوں کو صریح ایمان فرماتے، پھر اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس کراہت کو صریح ایمان قرار دیا جو ریا کے ساتھ واقع ہوئی ہو؟ ریا اگرچہ بری ہے مگر اس کی برائی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وسوسہ کرنے سے کم ہے۔ جب کراہت کی بنا پر وساوس کا ضرر ختم ہو گیا تو ریا کا ضرر ختم ہوگا۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا۔ ابو حازم فرماتے ہیں کہ جس خطرے کو تیرا نفس اپنے لیے برا سمجھے اور وہ دشمن کی طرف سے ہو تو کوئی ضرر نہیں، اور جس خطرے پر تیرا نفس راضی ہو تو اس پر نفس کو ملامت کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نفس کا نزع مضر نہیں، بشرط یہ کہ شیطان اور نفس کراہت و انکار پر غالب نہ آ جائیں۔ خواطر یعنی ان اسباب کا تذکرہ اور تخیل جن سے ریا جوش میں آئے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ان تذکرات اور تخیلات کی طرف میلان اور رغبت نفس کا عمل ہے، اور کراہت ایمان اور عقل کے آثار میں سے ہے۔ تاہم یہاں بھی شیطان ایک جال بچھاتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ عابد ریا کا منکر ہے اور میں اس ریا پر مائل کرنے میں ناکام ہو چکا ہوں، تو اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے قلب کی صلاح و بہتری اسی میں ہے کہ تو شیطان سے مجادلہ کرے۔ شیطان اس عابد کو اپنے ساتھ مجادلے میں مصروف کر دیتا ہے اور اس مجادلے کو زیادہ سے زیادہ طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اخلاص اور حضور قلب کا ثواب سلب ہو جائے، کیونکہ شیطان کے ساتھ مجادلے میں مشغول رہنا اور اس سے اپنے دفاع کی کوشش کرنا اللہ تعالی کی مناجات سے باز رہنا ہے اور تقرب مع اللہ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ریا کے خواطر دور کرنے والوں کا درجات۔ جو لوگ ریا کے خواطر دفع کرتے ہیں وہ 4 مراتب پر ہیں۔ ایک وہ لوگ جو خواطر کو شیطان پر لوٹا دیتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، پھر تکذیب ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ مجادلے میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ کر مجادلے کو طول دیتے ہیں کہ اسی میں قلب کی سلامتی ہے، حالانکہ اس میں سراسر نقصان ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ مجادلہ کرنے کے وقت عابد اللہ تعالی کے ساتھ مناجات نہیں کر پاتا اور نہ اس خیر کو حاصل کر پاتا ہے جسے حاصل کرنا اس کے فرائض
فرائض میں شامل ہے۔ مسافر اگر راستے میں راہزنوں سے برسرے پیکار ہونے لگیں تو منزل پر دیر سے پہنچیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منزل ہی پر نہ پہنچیں، راستے ہی میں کہیں الجھ کر رہ جائیں۔ اسی لیے راہزنوں سے بچ کر نکلنا بہتر ہے۔ دوسرے مرتبے میں وہ لوگ ہیں جو جدال و قتال کو سلوک کے لیے نقصان دہ تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ صرف شیطان کی تکذیب و تردید پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے ساتھ مجادلے میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ تیسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جو شیطان کی تردید و تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بھی ایک وقفہ ہے، بلکہ وہ ریا کی کراہت اور شیطان کی کذب بیانی کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھتے ہیں، اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں، تکذیب اور مخاصمت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ چوتھے درجے میں وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ریا کی مخالفت سے شیطان ہم سے حسد کرے گا اور ہمارے درپے ہوگا۔ وہ یہ عزم کر لیتے ہیں کہ شیطان کتنی ہی دشمنی کیوں نہ کرے، ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے، صدقات دیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے اور انہیں مخفی رکھیں گے تاکہ شیطان اپنے غصے کی آگ میں خود ہی جلتا رہے۔ ہمارا یہ عمل اس کے اندر مایوسی پیدا کرے گا اور وہ مجبور ہو کر ہمارا راستہ چھوڑ دے گا۔ حضرت فضیل ابن غزوان سے کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اس کو جلاؤں گا جس نے اسے اس گناہ پر آمادہ کیا ہے۔ اس شخص نے پوچھا بھلا کس نے حکم دیا ہے، آپ کس کو حسد کی آگ میں جلائیں گے؟ آپ نے فرمایا شیطان نے۔ اے اللہ اس شخص کی مغفرت کر جس نے مجھے برا کہا۔ پھر فرمایا کہ میری اس دعا سے شیطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہوگی کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب وہ کسی بندے کی یہ عادت دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے راستے سے الگ ہو جاتا ہے، اس خوف سے کہ کہیں میں اس کی نیکیوں میں اضافے کا باعث نہ بن جاؤں۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان بندے کو کسی گناہ کی دعوت دیتا ہے، جب وہ بندہ دعوت ٹھکرا دیتا ہے اور گناہ میں پڑنے کے بجائے کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ یہ بھی انہی کا قول ہے کہ جب تم تردوں میں رہتے ہو تو شیطان تمہاری طمع کرتا ہے، لیکن جب وہ تمہیں کسی نیک عمل پر قائم دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ مذکورہ مراتب کی مثال حارث محاسبی نے ان چاروں کی ایک خوبصورت مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے چار آدمی کتاب و سنت کی مجلس کا قصد کریں اور نیت یہ ہو کہ وہ اس مجلس کے ذریعے ہدایت، رشد اور فضل حاصل کریں گے، اور کوئی گمراہ بدعتی ان چاروں سے حسد کرنے لگے اور یہ سوچے کہ اگر وہ مجلس علم میں جا کر حق شناس ہو گئے تو میں انہیں بہکا نہ سکوں گا، اس لیے کوئی سبیل ایسی کرنی چاہیے کہ یہ لوگ مجلس میں نہ جانے پائیں۔ اس خیال سے وہ ایک شخص کے پاس جائے، اسے منع کرے، مجلس علم میں جانے سے روکے اور گمراہوں کے راستے پر چلنے کی دعوت دے، لیکن وہ یہ دعوت ٹھکرا دے۔ گمراہ بدعتی اس سے مجادلہ کرے اور وہ بھی اس کے ساتھ مجادلے میں مشغول ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اس وقت مجلس علم میں جانے کے بجائے اس بدعتی سے مجادلہ کرنا ہی مصلحت کے مطابق ہے، حالانکہ یہ سمجھنا غلط ہے، بلکہ مجادلے میں مشغول کر کے مجلس علم میں جانے سے روکنا ہی گمراہ بدعتی کا منشا ہے، تاکہ وہ مجلس علم کے اجالوں سے محروم رہ جائے، خواہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح۔ اب وہ گمراہ دوسرے شخص کے پاس پہنچا اور اسے مجلس علم میں جانے سے روکا اور پہلے شخص کی طرح اسے بھی مجادلے میں مشغول کرنا چاہا، لیکن اس نے مجادلہ نہیں کیا بلکہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ گمراہ اس وقفے سے بھی خوش ہوتا ہے جس میں اس نے دھکا دینے کا عمل کیا۔ تیسرے شخص نے گمراہ کرنے والے کی دعوت پر قطعاً کان نہ دھرے، بلکہ جس طرح وہ مجلس علم میں جاتا رہا تھا اسی طرح چلا گیا۔ گمراہ کی آرزو اس کی بے التفاتی سے مایوسی میں بدل گئی۔ اب چوتھے شخص کی باری آئی، اس نے بھی گمراہ کے لیے توقف نہیں کیا بلکہ اسے مزید غضبناک اور مایوس کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھائے اور مجلس علم میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کی۔ اگر اتفاق سے چاروں آدمی ایک ہی وقت میں مجلس علم میں پہنچنے کے لیے اس گمراہ بدعتی کے سامنے سے گزریں تو اول الذکر تینوں افراد سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، لیکن چوتھے کے قریب بھی نہیں آئے گا کہ کہیں میری دعوت اس کے لیے مزید نیکی کا باعث نہ بن جائے۔
شیطان سے بچنے کی تدبیر کی جائے یا نہیں؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کے وساوس سے کوئی محفوظ نہیں تو اس سے بچنے کی تدبیر اس کی آمد کے بعد کرنی چاہیے یا پہلے ہی سے اس کا منتظر رہنا چاہیے تاکہ وہ آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے اور وہ گمراہی نہ پھیلا سکے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے بارے میں 3 قول ہیں۔ بصرہ کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ پختہ کار عبادت گزاروں کو شیطان سے بچنے کے لیے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں، وہ اس سے مستغنی ہیں کیونکہ وہ سراپا اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں اور اس کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں اور اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ شیطان کے لیے ان سے مایوس ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جس طرح وہ بوڑھے عابدوں کو شراب نوشی اور زنا کے راستے پر نہیں ڈال سکتا، اس طرح ان مضبوط عابدوں کو بھی گناہ پر آمادہ نہیں کر پاتا۔ دنیا کی لذتیں مباح ہونے کے باوجود ان کی نظروں میں شراب اور خنزیر سے زیادہ وقت نہیں رکھتی، اس لیے وہ ان لذات سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ شیطان انہیں گمراہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں پاتا، اس لیے اس سے بچنے کی تدبیر کرنا بیکار ہے۔ ایک شامی فریق کے خیال میں ان لوگوں کو شیطان سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے جن کا یقین مضمحل اور توکل کمزور ہو۔ جو شخص اس عقیدے پر کامل یقین رکھتا ہو کہ تدبیر میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کسی غیر سے نہیں ڈرتا، وہ یہ جانتا ہے کہ شیطان ایک ذلیل مخلوق ہے، اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی نفع و ضرر کا مالک ہے۔ عارف حقیقی کو غیر اللہ سے ڈرنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین اسے غیر اللہ سے بے نیاز بھی کر دیتا ہے۔ اہل علم کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ شیطان سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ بصریوں کا یہ کہنا ہے کہ حقیقی عارف کو جو دنیا کی محبت سے خالی ہو شیطان کا ڈر نہیں رہتا۔ شیطانی فریب ہے، کیا عجب ہے کہ آدمی اس بات سے دھوکہ کھا جائے۔ اس لیے جب انبیاء علیہم السلام تک شیطانی وساوس سے محفوظ نہیں رہ سکے تو دوسرے کیسے بچ سکتے ہیں؟ پھر شیطان صرف دنیاوی شہوات اور لذات ہی میں وسوسے پیدا نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات و صفات میں شکوک کے دروازے کھولتا ہے اور بدعت و گمراہی میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے خطرے سے کوئی خالی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتہ۔ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 53۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو نیست و نابود کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو لیغان علی قلبی، یہ مسلم کی حدیث ہے، میرے دل پر زنگ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا اور وہ صرف خیر کے لیے کہا کرتا تھا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء بھی شیطانی فریب سے نہ بچ سکے، حضرت آدم اور حوا علیہم السلام جنت میں تھے جو امن، سلامتی اور مسرت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر یہ واضح کر دیا تھا ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 117 سے 119 تک۔ یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہارے لیے آرام ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ننگے ہوگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ جنت کی تمام نعمتیں ان کے لیے مباح تھیں، صرف ایک درخت ایسا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، لیکن شیطان نے انہیں باری تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا اور یہ درخت کھانے پر آمادہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نبی جنت میں رہ کر شیطان کے مکر و فریب سے نہ بچ سکے تو غیر نبی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس ناپائیدار اور دنیا میں جو فتنوں کا گھر، مصیبتوں کا گہوارہ اور تمام ممنوعہ لذات کا منبع ہے، رہ کر شیطان سے بچ
جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے، ھذا من عمل الشیطان، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 15، یہ شیطانی عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 27۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر کر دیا۔ ایک جگہ شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 27۔ اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک شیطان سے بچنے اور ڈرتے رہنے کی ہدایات ہیں۔ اس صورت میں کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے شیطان کا خوف نہیں، یا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ و مامون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب شیطان سے بچنا محبت الہی میں اشغال کے لیے مانع نہیں ہے، کیونکہ اسی محبت کی وجہ سے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اس دشمن سے نبرد آزما ہونے کی اسی طرح ہدایت فرمائی گئی ہے جس طرح کفار سے لڑنے اور پوری تیاری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 102، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 60، اور ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب کافر دشمن سے جسے تم دیکھتے ہو حذر کرنا ضروری ہے، تو اس دشمن سے حذر اس سے بھی زیادہ ضروری ہوگا جسے تم دیکھتے ہی نہیں ہو اور وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ اور دشمن ایمان ہونے کی بنا پر شیطان کفار کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حذر کیا جائے۔ محمد ابن محریز کہتے ہیں، اس شکار پر تم آسانی سے قابو پا سکتے ہو جسے تم دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ شکار تمہاری دسترس سے باہر ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہو اور تم اسے نہ دیکھ رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ پھر کافر دشمنوں کے ذریعے اگر غفلت میں قتل بھی ہو جائے تو بھی شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن اگر شیطان نے غافل پا کر ہلاک کر دیا تو دوزخ کی آگ میں جلے گا اور دردناک عذاب پائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہو اور بچنے کی تاکید کی ہو اس سے نہ ڈرے اور بچنے کی تدبیر نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ میرا حذر اللہ کے ذکر و فکر میں اشغال سے مانع ہے۔ اسباب توکل کے منافی نہیں۔ اس تفصیل سے اس شامی گروہ کا خیال بھی باطل ہو گیا جو حذر و احتیاط کو توکل کے منافی قرار دیتے ہیں۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ بھی لیا ہے اور ڈھال بھی پہنی ہے، فوج بھی تشکیل دی ہے، خندقیں بھی کھدوائی ہیں، دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے جنگی تدبیروں پر بھی عمل کیا ہے؟ کیا آپ کا یہ اسوہ اور طرز عمل توکل کے خلاف تھا؟ جس چیز سے اللہ نے حذر کرنے کی تلقین فرمائی ہے اس سے حذر کرنا توکل کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے اسباب سے لا تعلق رہنا، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ان کی غلط فہمی ہم نے توکل کے باب میں واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ توکل کے منافی نہیں ہے، بشرطیہ کہ دل میں یہ اعتقاد ہو کہ نفع و ضرر اور موت، زندگی، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ یقین رکھے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کی مشیت پر منحصر ہے، اسباب صرف ذریعہ ہیں۔ جیسا کہ توکل کے باب میں ہم نے لکھا ہے، حرس محاسبی نے اس قول کو پسند کیا ہے، نور علم سے اسی کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو دو قول نقل کیے گئے ہیں وہ ایسے عابدوں کے معلوم ہوتے ہیں جنہیں علم میں کچھ زیادہ گہرائی حاصل نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استغراق باللہ کے جو احوال ان پر کبھی کبھی طاری ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، حالانکہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔
شیطان سے حذر کی کیفیت۔ پھر وہ گروہ جو شیطان سے حذر کا قائل ہے، حذر کی کیفیت میں بھی مختلف ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنی سے ڈرایا ہے تو اب یہ مناسب نہیں کہ ہمارے دلوں پر کوئی چیز اس کے ذکر اور اس کے خوف سے زیادہ غالب ہو، ایک لمحے کی غفلت بھی ہمیں ہلاک کر ڈالے گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر وقت شیطان کا خوف اور اسے بچنے کا خیال دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گا، اور یہی شیطان کی مراد ہے۔ شیطان ہم سے یہی چاہتا بھی ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، اور شیطان کو بھی نہ بھولنا چاہیے، نہ اس کی عداوت فراموش کرنی چاہیے، بلکہ دل میں ہر وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ اس سے بچنا اشد ضروری ہے، اور نہ اس کے خیال میں اتنا استغراق ہونا چاہیے کہ اللہ کا ذکر یاد نہ رہے۔ دونوں چیزوں کا اجتماع ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم شیطان کو بھول گئے تو ہو سکتا ہے وہ ہم پر اس طرح حملہ آور ہو کہ گمان بھی نہ ہو سکے، اور اگر صرف اس کو یاد رکھا تو اللہ کے ذکر سے محروم رہے۔ اس لیے شیطان سے حذر اور اللہ کا ذکر دونوں باتیں ضروری ہیں۔ محققین علماء کا قول فیصل یہ ہے کہ دونوں فریق غلطی پر ہیں۔ پہلے فریق کی غلطی یہ ہے کہ اس نے شیطان کے ذکر پر اکتفا کیا اور ذکر اللہ کو اہمیت نہ دی۔ اس کی غلطی انتہائی واضح ہے۔ اللہ نے ہمیں شیطان سے بچنے کا اس لیے حکم دیا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ شیطان کی یاد ہمارے دل میں سب چیزوں پر غالب ہو سکتی ہے۔ اس میں سراسر نقصان ہے، کیونکہ شیطان کی یاد کے غلبے کا حاصل یہ ہے کہ دل ذکر اللہ کے نور سے خالی ہو۔ شیطان اس طرح کے دلوں کا قصد کرے گا اور جن میں ذکر اللہ کا نور اور یاد الہی میں مشغولیت کی قوت نہ پائے گا، انہیں مفتح کرنے میں کامیاب ضرور ہوگا، انہیں منقع کرنے میں کامیاب ضرور ہوگا، کوئی طاقت اس کی مزاحم نہ بن سکے گی۔ ہمیں شیطان کے مسلسل انتظار اور اس کے دوام ذکر کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسرا فریق بھی پہلے فریق کی غلطی میں شریک ہے، کیونکہ اس نے بھی اللہ کے ذکر اور شیطان کی یاد میں اجتماع کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کے دل میں شیطان کی جس قدر یاد ہوگی، اسی قدر وہ ذکر الہی کے نور سے محروم ہوگا۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ یاد رکھنے کے قابل نہیں ہے، خواہ وہ شیطان ہو یا شیطان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ حق بات یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں شیطان سے ڈرے اور اس کی دشمنی پر یقین رکھے۔ جب یہ یقین راسخ ہو جائے اور دل میں اس کا خوف اچھی طرح جاگزیں ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور اسی میں لگا رہے۔ اب شیطان کا ذرا بھی تصور نہ کرے، کیونکہ اب اس کے خوف کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں عداوت کا خیال مستحکم ہو چکا ہے۔ اس صورت میں اگر شیطان نے وسوسے پیدا کیے تو دل مطلع ہو جائے گا اور ان کا ازالہ کر دے گا۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دل کو شیطانی وسوسوں کی اطلاع نہ ہوگی۔ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ میں صبح سویرے نہ اٹھا تو فلاں کام نہ ہو پائے گا، تو وہ رات میں بار بار چونکتا ہے، حالانکہ وہ سونے میں بھی مشغول رہتا ہے، لیکن صبح سویرے آنکھ نہ کھلنے کے خوف سے بار بار اٹھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا وساوس پر مطلع ہو جانے میں معنی نہیں ہے، وساوس پر مطلع ہونے میں معنی نہیں ہے۔ صرف وہی قلوب دشمن پر قدرت پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جن سے نفسانی ہوس فنا ہو جاتی ہے۔ علم و عقل کا نور شہوت کی تاریکی پر غالب آ جاتا ہے۔ اہل بصیرت ہی اپنے دلوں کو شیطان کی عداوت کا احساس دلاتے ہیں اور اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شیطان کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ یاد حق سے اپنا معمورۂ قلب آباد کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کے نور سے دشمن کے شر پر غلبہ پاتے ہیں اور اس کی روشنی سے شیطانی وسوسوں کے اندھیرے مٹا دیتے ہیں۔ دل کی مثال ایسی ہے جیسے پاک و صاف پانی کا چشمہ جاری کرنے کے لیے کنویں کو نجاست سے پاک کرنا۔
شیطان کے ذکر سے دل میں نجاستیں رہ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کے ذکر اور شیطان کی یاد میں اجتماع کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک طرف سے کنواں صاف کرے اور دوسری طرف سے نجاست ڈال دے۔ اس طرح کنواں بھی صاف نہ ہو سکے گا، خواہ مخواہ مشقت اٹھاتا رہے گا۔ صاحب بصیرت وہ ہے جو نجاست کی راہ بند کر دے اور کنویں کو صاف پانی سے بھر دے۔ اب نجاست آئے گی بھی تو راہ نہ پا کر رک جائے گی اور کنویں کا پانی آلودہ نہ ہوگا۔ اطاعت کے اظہار کا جواز۔ جس طرح چھپ کر عمل کرنے میں اخلاص اور ریا سے نجات کا فائدہ ہے، اسی طرح ظاہر کرنے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ لوگ اتباع کریں گے اور ان میں خیر کی رغبت پیدا ہوگی، لیکن اس میں ریا کی آفت سے مفر نہیں ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ چھپانا زیادہ محفوظ طریقہ ہے، البتہ اظہار میں بھی فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے خفیہ اور اعلانیہ دونوں کی تعریف کی ہے۔ ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 271۔ اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کا اخفا کرو اور فقیروں کو دے دے تو یہ اخفا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اظہار کی دو قسمیں ہیں، ایک نفس عمل کو ظاہر کرنا اور دوسرے عمل کر کے بتلا دینا۔ پہلی قسم نفس عمل کا اظہار، جیسے مجمع عام میں صدقہ دینا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دراہم کی تھیلی پیش کی۔ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے صحابہ بھی آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سنت فعمل بها كان له اجرها واجر من اتبعه۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے۔ جس نے ایک سنت حسنہ جاری کی اور اس پر عمل کیا تو اسے اس عمل کا ثواب تو ملے گا ہی، اس کی اتباع کرنے والے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس طرح روزہ، نماز، حج، جہاد وغیرہ اعمال ہیں، البتہ صدقات میں تقلید کرنا طباع پر غالب ہے۔ نمازی جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھر سے نکلے تو اسے لوگوں کے سامنے تیاری کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جہاد کا شوق پیدا ہو۔ یہ اظہار اس لیے اصل ہے کہ غزوہ دراصل ظاہری عمل ہے، اس میں اخفا ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاد کی تیاری کے لیے سبقت کرنا اعلان نہیں ہے بلکہ وہ محض ترغیب اور تحریض ہے۔ اسی طرح رات میں نماز پڑھتے ہوئے زور زور سے قرات کرنا یا بآواز بلند تکبیر وغیرہ کہنا۔ حاصل یہ ہے کہ جس عمل کو خفیہ ادا کرنا ممکن نہ ہو، مثلا جہاد، اعمال خفیہ ادا کیے جا سکتے ہوں جیسے نماز اور صدقات، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صدقہ کے اظہار سے کسی غریب کو تکلیف تو نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہو تو مخفی رکھنا افضل ہے، کیونکہ کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی ایذا نہ ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ اخفاء اعلان سے افضل ہے، اگرچہ اس میں اقتداء کی ترغیب ہو، اور بعض لوگوں کے نزدیک اخفاء اس اظہار سے افضل ہے جس میں اقتداء کی ترغیب نہ ہو، اور جس میں اقتداء کی ترغیب ہو وہ اخفاء سے افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو اقتداء کے لیے اظہار عمل کا حکم دیا ہے۔ منصب نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اعمال کی افضلیت سے محروم ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی اظہار کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ لہو اجرھا و اجر من عمل بہا، یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کے لیے اس عمل کا اجر بھی ہے اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر بھی ہے۔ حدیث میں روایت ہے، ان عمل السر یضاعف علی عمل العلانیہ 70 ضعفا ویضاعف عمل العلانیہ اذا ستن بعاملۃ علی عمل 70 ضعفا۔ یہ بیہقی کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ خفیہ عمل کا ثواب اعلانیہ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، اور اعلانیہ عمل کا ثواب اگر دوسرے لوگ اس کے عمل کی اقتداء کریں خفیہ عمل کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے۔
اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش بھی نہیں، اس لیے کہ جب دل ریا سے پاک ہو اور دونوں ہی صورتوں میں عمل اخلاص تمام ہوا ہو تو وہ عمل افضل ہوگا جس کی لوگ اقتدا کریں اور جسے دیکھ کر ان میں بھی ایسا ہی کرنے کی حرص پیدا ہو۔ ریا کا خطرہ بہرحال ہے، اگر عمل ریا سے آلودہ ہو گیا تب دوسرے کی اقتدا سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس صورت میں بلا اختلاف خفیہ عمل بہتر ہے۔ اظہار کی شرائط۔ البتہ عمل ظاہر کرنے والے کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنا عمل ظاہر کرے جن کے بارے میں یقین رکھتا ہو کہ وہ اس کی اقتدا کریں گے یا اقتدا کا گمان ہو۔ ایسا ہوتا بھی ہے کہ ساری دنیا کسی ایک شخص کی اقتدا پر اتفاق نہیں کر سکتی۔ ایک شخص کی اقتدا اس کے گھر والے کرتے ہیں، پڑوسی نہیں کرتے۔ دوسرے کی اقتدا پڑوسی کرتے ہیں لیکن بازار والے نہیں کرتے۔ کسی تیسرے کی اقتدا اس کے محلے کے علاوہ کہیں دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ مشہور و معروف عالم کی اقتدا بیشتر لوگ کر لیتے ہیں۔ عالم نے اگر اپنی بعض عادتیں ظاہر بھی کر دیں تو کیا تعجب ہے کہ لوگ اسے ریا اور نفاق پر محمول نہ کر بیٹھیں اور اس کی اقتدا کرنے کے بجائے مذمت کریں۔ ایسے شخص کو اپنا عمل ظاہر ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اقتدا نہیں کریں گے۔ اظہار سے جو مقصد ہوگا وہ پورا نہیں ہوگا۔ اقتدا کی نیت سے اظہار صرف اس شخص کو کرنا چاہیے جو مقتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل کی نگرانی رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں ادنا ریا موجود ہو اور اسی ریا کی وجہ سے مقتدا بن جاؤں۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ مقتدا بننے کے شوق میں عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اخلاص کی قوت سے سرفراز افراد ایسے نہیں ہوتے، اگرچہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ریاکار منافق زیادہ ہیں۔ جن لوگوں کا سر رشتہ اخلاص کے پکے دھاگوں سے بندھا ہوا ہو وہ ہرگز اپنے نفسوں کو اقتدا اور پیروی کا فریب نہ دیں، اس میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو اچھی طرح تیرنا نہ آتا ہو اور وہ دوسروں کو ڈوبتا دیکھ کر خود بھی موجوں سے ٹکر لینے کی کوشش کرے۔ اس صورت میں وہ تمام ڈوبنے والے اس سے لپٹ جائیں گے، خود بھی غرق ہوں گے اور اسے بھی تہے آب کر دیں گے۔ پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو چند لمحوں کی ہے، اگر ریا سے ہلاکت کی تکلیف کا عرصہ بھی اتنا ہی مختصر ہوتا تو کوئی ملال نہ تھا، اس کا عذاب تو دائمی ہے۔ ریا ایک ابتلاء عام۔ ریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں عابد و عالم سبھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح طاقتور اپنے اعمال ظاہر کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کریں، حالانکہ ان کے دل اخلاص کی طاقت سے محروم ہوتے ہیں۔ اظہار سے ان کے تمام اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ ریا کا اندازہ لگانا بہت دشوار ہے۔ اس کا طریقہ کہ اظہار میں ریا ہے یا نہیں یہ ہے کہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر کوئی دوسرا عابد اعمال کے اظہار سے مقتدا بن جائے تو آیا میں مخفی عمل کو ترجیح دوں گا یا اظہار کی خواہش کروں گا؟ اگر اس کے باوجود نفس یہ چاہے کہ میں ہی مقتدا بنوں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا اظہار خلوص کی نیت کے ساتھ نہیں ہے، نہ مجھے اجر و ثواب کی طلب ہے، بلکہ میں ریا کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ بھی نہیں کہ لوگوں میں اقتدا کا جذبہ پیدا ہو اور انہیں عمل خیر کی ترغیب ہو، کیونکہ ترغیب تو دوسرے عابدوں کو بھی دیکھ کر پیدا ہو سکتی ہے۔ ثواب بھی مخفی رکھنے ہی میں زیادہ ہے۔ اظہار کی طرف دل کے میلان کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ بندے کو نفس کے فریب سے بچنا چاہیے۔ نفس بڑا مکار ہے، شیطان ایک گھات میں ہے، جاہ کی محبت دل پر غالب ہے اور ظاہری اعمال آفات سے کم سلامت رہتے ہیں۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ اعمال کی سلامتی کے بجائے کسی اور چیز کی خواہش کی جائے اور اعمال کی سلامتی اخفا میں ہے۔ اظہار میں بہت سے خطرات ہیں جن سے نبرد آزما ہونا ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اظہار سے بچنا ہمارے لیے اور تمام ضعیفوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔
دوسری قسم عمل کے بعد اطلاع، دوسری قسم یہ ہے کہ عمل سے فارغ ہونے کے بعد بیان کر دے کہ میں نے فلاں عمل کیا ہے۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو نفس عمل کے اظہار کا ہے، بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہے کیونکہ زبان کو بولنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی اور بیان میں بعض اوقات زیادتی اور مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، پھر نفس کو ڈینگے مارنے میں بڑی لذت ملتی ہے۔ تاہم یہ زبانی اظہار اگر ریا کی وجہ سے ہے تو اس سے گزشتہ عبادتیں فاسد نہیں ہوں گی۔ اس اعتبار سے یہ قسم پہلی قسم کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ قوی اظہار صرف اس شخص کو کرنا روا ہے جس کا دل قوی ہو، جس کا اخلاص مکمل ہو، آدمی اس کی نظر میں حقیر ہو اور مخلوق کی مدح و مذمت اس کے نزدیک برابر ہوں، اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جن میں عمل خیر کی اتباع کا جذبہ ہو، نیت صاف ہو اور تمام آفات سے خالی ہو۔ اس صورت میں عمل کا اظہار نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اس لیے کہ یہ خیر کی ترغیب ہے اور خیر کی ترغیب خیر ہے۔ سلف صالحین سے اس طرح کی روایات منقول بھی ہیں۔ چنانچہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اب تک کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں صرف نماز کی طرف توجہ نہ رہی ہو، کسی ایسے جنازے کی مشائیت نہیں کی جس میں میت سے سوال و جواب کا خیال نہ رہا ہو، اور جب بھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی اس کی حقانیت پر یقین کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہ اپنے افلاس کی پرواہ ہے اور نہ مالداری کی، اس لیے کہ مجھے یہی معلوم نہیں کہ میرے حق میں افلاس بہتر ہے یا مالداری۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی حال ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اس سے ترقی کر کے کسی دوسرے حال پر پہنچنے کی آرزو نہ کی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی ہے، نہ زنا کیا، نہ جھوٹ بولا اور نہ دائیں ہاتھ سے اپنا ذکر مس کیا۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آج کے علاوہ کبھی میری زبان سے کوئی فضول کلمہ ادا نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی زبان سے کوئی لفظ نکالا پہلے اس پر اچھی طرح غور کر لیا۔ اس دن انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ جاؤ دسترخوان لے آؤ تاکہ اسے بھیج کر کھانا منگوا لیں۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت اپنے اعزہ سے فرمایا کہ مجھ پر رو مت، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے میرے بارے میں کوئی حکم فرمایا اور میں نے چاہا کہ کوئی اور حکم ہوتا تو اچھا تھا۔ میں انہی مواقع پر ہوائے نفس میں گرفتار ہوا ہوں جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیے تھے۔ یہ تمام روایات عمدہ حالتوں کا اظہار ہیں۔ اگر کوئی ریاکار ان کا اظہار کرے تو یہ انتہائی ریا ہے، اور کوئی مقتدا ظاہر کرے تو یہ ترغیب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاص کی قوت رکھنے والے کے لیے ترغیب کی نیت سے اپنے اعمال کی اطلاع دینا جائز ہے۔ اس کی وہی شرائط ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اظہار کا دروازہ بند کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ طبع تشبہ اور اقتداء پسند کرتی ہیں، بلکہ اگر ریاکار اپنی عبادت ظاہر کر دے اور لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے تب بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، البتہ ریاکار نقصان میں رہتا ہے۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ریاکارانہ اعمال کی اتباع ہی سے اخلاص و یقین کا اعلیٰ درجہ پایا۔ ایک دن وہ تھا کہ بصرے کے ہر گلی کوچے سے فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ کسی نے ریا کی آفات پر کتاب لکھی تو لوگوں نے خاموشی سے تلاوت شروع کر دی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کو ترغیب ہی نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر کسی نے کہا کہ اگر ریا کی آفات پر کتاب نہ لکھی جاتی تو بہتر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاکار کا اظہار بھی فوائد سے خالی نہیں ہے، بشرط یہ کہ فائدہ اٹھانے والوں کو اس کی ریاکاری کا علم نہ ہو۔ روایات میں ہے ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجال
الفاجر وبقوام الخلاق لهم، یہ الاول متفق علیہ حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ ثانی نسائی میں ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کرے گا بدکار آدمی سے اور ایسے لوگوں سے جن کو بہرا نہ ہو۔ گناہ چھپانے کا جواز اور لوگوں کو گناہ پر مطلع کرنے کی کراہت۔ اخلاص کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کے ظاہر و باطن میں یکسانیت ہو جائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ اعلانیہ عمل لازم کر۔ اس نے عرض کیا یا امیر المومنین اعلانیہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعلانیہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس پر آگاہ ہو جائے تو اس سے شرم نہ کرے۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس پر لوگوں کے مطلع ہونے کی پرواہ کروں، البتہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا اور قضائے حاجات کرنا، یہ دو کام ایسے ہیں جن پر میں مخلوق کا مطلع ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ایک عظیم درجہ ہے، ہر شخص اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ دل اور اعضاء سے گناہ کا ارتکاب کر کے چھپاتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی دوسرا اس کے معاصی سے واقف ہو، خاص طور پر دل میں ریا ہونے والے شکوک و شبہات اور جذبات پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، حالانکہ اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔ کسی انسان سے اپنے عیوب چھپانا بظاہر ریاکاری میں داخل ہے، لیکن حقیقت میں یہ ریا نہیں ہے۔ ریا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ظاہر کرنے کے لیے اپنے گناہ مخفی رکھے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو شخص سچا ہو، ریاکار نہ ہو، اسے بھی گناہ چھپانے چاہیے۔ اس کا گناہ چھپانا اور لوگوں کی واقفیت سے غمزدہ ہونا 8 وجوہات کی بنا پر صحیح ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات سے خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاصی پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ جب اس کے بھید کھل گئے تو اسے اس بات کا غم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھید آشکارا کر دیے ہیں۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں قیامت کے روز بھی اسی طرح کی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے من سترہ اللہ علیہ فی الدنیا سترہ اللہ علیہ فی الآخرہ، جس شخص کی اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ پوشی کرے گا اس کی آخرت میں بھی کرے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ غم ہے جو ایمان کی قوت سے پیدا ہوتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوا اسے اس وجہ سے غم نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاصی کا ظہور ناپسند ہے، وہ انہیں مخفی رکھنا پسند کرتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ارتکب شیئا من هذه الکذورات فلیستتر بستر اللہ، یہ حاکم مستدرک کی حدیث ہے۔ جو شخص ان گندگیوں میں سے کسی گندگی کا مرتکب ہوا اسے خدا کے پردے سے چھپانا چاہیے۔ اس شخص نے اگرچہ گناہ کیا اور باری تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن دل میں وہی چیز محبوب رہی جو اللہ کو محبوب ہے۔ یہ بھی ایمانی قوت کا عمل ہے، یعنی وہ مرد مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ گناہ ظاہر ہوں، کیونکہ اللہ کو گناہ کا ظہور ناپسند ہے۔ اس ایمانی صداقت کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنے معاصی کے ظہور سے غمزدہ ہو، اسی طرح دوسروں کے عیوب ظاہر ہونے پر بھی غمگین ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مذمت سے رنج کرتا ہے۔ گناہ دیکھ کر لوگ برا کہتے ہیں اور ان کی برائی دل اور عقل کو اللہ کی اطاعت سے مشغول کر دیتے ہیں، کیونکہ طبیعت کو مذمت سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ عقل سے نزع کر کے اسے اللہ کی اطاعت سے ایذا پائے، اسی طرح تعریف سے بھی تکلیف محسوس کرے جو اللہ کی یاد سے دل کو غافل کر دیتی ہے، کیونکہ جو علت مذمت میں ہے وہی علت تعریف میں بھی ہے۔ یہ صورت بھی ایمان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اطاعت کے لیے دل کی فراغت کی سچی خواہش ایمان کے پہلو ہی سے جنم لیتی ہے۔
چوتھی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی پردہ پوشی کی خواہش آدمی اس لیے بھی کرتا ہے کہ اسے لوگوں کی مذمت اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس سے طبیعت کو ایذا ہوتی ہے اور دل کو ایسی تکلیف پہنچتی ہے جیسے بدن کو مار سے تکلیف ہوتی ہے۔ اذیت سے قلب کی تکلیف کا خوف حرام نہیں، اور نہ انسان اس خوف سے گناہ گار ہوتا ہے، البتہ اس صورت میں گناہ گار ہوتا ہے جب مذمت سے خوف زدہ ہو کر کسی امر ممنوع کا مرتکب ہو جائے۔ حاصل یہ ہے کہ انسان پر مخلوق کی مذمت سے رنجیدہ نہ ہونا واجب نہیں ہے، البتہ کمال صدق یہ ہے کہ مخلوق کی نظر میں نمایاں ہونے کی خواہش باقی نہ رہے اور مادح و ذم دونوں اس کے نزدیک برابر ہو جائیں، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے اور بندے عاجز محض ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو زیادہ تر طبائع مخلوقات کی مذمت سے تکلیف محسوس کرتی ہیں، کیونکہ مذمت انہیں ان کے نقص سے واقف کرتی ہے۔ بعض اوقات مذمت سے رنج ہونا اچھا بھی ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ مذمت کرنے والے مخلص اور صاحب بصیرت دیندار ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ کے گواہ ہوتے ہیں۔ ان کی مذمت اللہ کی مذمت پر اور دینی نقصان پر دلالت کرتی ہے، اس لیے ان کی مذمت پر غمزدہ ہونا ہی چاہیے۔ مذموم غم وہ ہے جو اس لیے کیا جائے کہ فلاں شخص نے میرے تقوی اور پرہیزگاری کی تعریف نہیں کی، کیونکہ دینی اطاعت اور عبادت کرے اور غیر اللہ سے اجر کا خواہاں ہو۔ اگر دل میں اس طرح کا خطرہ وارد ہو تو اسے مکروہ سمجھنا چاہیے اور دل کو اس خطرے پر سرزنش کرنی چاہیے۔ البتہ گناہ پر لوگوں کی مذمت کو برا سمجھنا فطری امر ہے، اسے مذموم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ لوگوں کے برا کہنے کے خوف سے گناہ چھپانا جائز ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آدمی تعریف کی محبت نہ رکھتا ہو لیکن مذمت کو برا سمجھتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ نہ لوگ مجھے برا کہیں اور نہ اچھا کہیں۔ تعریف کی لذت پر صبر کرنے والا مذمت کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تعریف ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت پر تعریف کی خواہش کرنے والا اس اطاعت کا ثواب فی الحال حاصل کر لیتا ہے۔ گناہ پر مذمت کو برا سمجھنے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ لوگوں کی اطلاع کے خوف میں اللہ کے علم و اطلاع سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ دین کا انتہائی نقصان ہے، بلکہ اسے مخلوق کی اطلاع سے زیادہ اللہ کی اطلاع سے غمزدہ ہونا چاہیے۔ پانچویں وجہ اس لیے مذمت کو ناپسند کرے کہ مذمت کرنے والا باری تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا ہو۔ اس کا سرچشمہ بھی ایمان ہی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جس طرح اپنی مذمت کو برا سمجھے اسی طرح دوسرے شخص کی مذمت کو بھی برا جانے، کیونکہ علت دونوں میں ایک ہے۔ جتنا رنج اپنی مذمت سے ہوا ہے اتنا ہی دوسرے کی مذمت سے بھی ہونا چاہیے، الا یہ کہ طبعاً رنج ہوا ہو، اس کی بات الگ ہے۔ چھٹی وجہ گناہ اس لیے چھپاتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ یہ مذمت کے رنج سے الگ ایک چیز ہے۔ مذمت کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اس سے اپنی کمی اور عیب کا احساس کرتا ہے، اگرچہ مذمت کرنے والا کوئی ایسا ہی شخص کیوں نہ ہو جس کے شر سے مامون ہو، لیکن بعض اوقات یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر کسی شر پسند کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تو وہ زبانی مذمت کے علاوہ کچھ اور بدسلوکی بھی کرے گا۔ اس شرارت کے خوف سے گناہ پر پردہ ڈالنا جائز ہے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے گناہ چھپایا جائے۔ حیا بھی ایک علم ہے اور مذمت اور شرارت کے علم سے الگ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ حیا ایک اچھی چیز، ایک اچھی اور پاکیزہ خصلت ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی لڑکپن میں شعور کی منزل پر قدم رکھتا ہے، چنانچہ جب کوئی اس کے عیوب پر مطلع ہوتا ہے اسے شرم آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف میں ارشاد فرمایا، الحیاء خیر کلہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حیا خیر مکمل ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ بھی فرمایا، ان اللہ یحب الحی الحلیم۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی حیادار اور بردبار کو پسند کرتا ہے۔
الحیاء لآیاتی الا بخیر، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے۔ جو شخص فسق میں مبتلا ہے اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے فسق سے واقف ہیں، وہ معصیت کے ساتھ بے شرمی اور پردہ دری کا بھی مرتکب ہے۔ یہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ برا ہے جو فسق کو مخفی رکھتا ہے اور لوگوں سے شرم کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حیا ریا سے زیادہ مشابہ ہے۔ بہت کم لوگ دونوں میں امتیاز کر پاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حیادار ہیں اور عبادات کی اچھی طرح ادائیگی کا سبب حیا ہی ہے، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ حیا تو ایک خصلت ہے جو شریف الطبع انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ حیا کے بعد ریا اور اخلاص دونوں کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی حیا کی وجہ سے ریاکار بن جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی بنا پر مخلص ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے کسی دوست سے قرض مانگے اور وہ قرض نہ دینا چاہے لیکن وہ منع کرنے سے شرماتا ہے، نیز یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ شخص خود نہ آتا بلکہ کسی دوسرے کو قرض مانگنے کے لیے بھیجتا تو میں انکار کر دیتا، نہ ریا کی وجہ سے قرض دیتا اور نہ ثواب کے ارادے سے۔ اس صورت میں قرض دینے والے کے کئی حال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صاف جواب دے دے اور بے شرمی کے الزام کی پرواہ نہ کرے۔ ایسا وہ شخص کر سکتا ہے جس نے بے شرمی پر کمر باندھ لی ہو، اس لیے کہ حیادار انسان یا تو قرض دے گا یا قرض نہ دینے کے لیے کوئی عذر پیش کرے گا۔ اب اگر اس نے قرض دے دیا تو اس کی کئی حالتیں ہیں، یا تو اس کے حیا میں ریا کی آمیزش ہے، یعنی حیا کی وجہ سے ریا کو تحریک ہوئی اور دل میں خیال آیا کہ قرض خواہ دوست کو منع کرنا مناسب نہیں ہے، اسے دے دینا چاہیے تاکہ وہ تیری حمد و ثنا کرے اور تیرا نام سخاوت کے ساتھ مشہور کرے، یا اسے اس لیے دے دینا چاہیے تاکہ وہ میری برائی نہ کرے اور مجھے بخیل کہہ کر بدنام نہ کرے۔ اس صورت میں اگر اس نے قرض مانگنے والے کا مطالبہ پورا کیا ہے تو اس کا محرک ریا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حیا کی وجہ سے انکار نہ کر سکے لیکن بخل کی بنا پر طبیعت دینے پر آمادہ نہ ہو، آخر اخلاص کا در کھلے اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ صدقے کا ثواب ایک ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ قرض دینے میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس سے دوست کا دل بھی خوش ہوگا۔ دوست کو خوش کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اخلاص کی تحریک سے طبیعت دینے پر آمادہ ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اسے ثواب کی رغبت ہو اور نہ مذمت کا خوف ہو اور نہ تعریف کی خواہش۔ اگر دوست کے بجائے اس کا قاصد قرض مانگنے آتا تو وہ کبھی نہ دیتا، اگرچہ اسے دینے میں کتنا ہی ثواب کیوں نہ ہوتا، اور تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے کیوں نہ ملا دیتا۔ اس طرح کی داد و دہش صرف حیا کی بنا پر ہے۔ حیا کی یہ صورت صرف بری باتوں میں پیش آتی ہے جیسے بخل اور معاصی۔ ریاکار مباحات میں بھی شرماتا ہے، چنانچہ اگر کوئی اسے دوڑتا ہوا دیکھ لے تو آہستہ چلنے لگتا ہے، یا ہنستا ہوا نظر آ جائے تو خاموش ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ حیا ہے، حالانکہ یہ عین ریا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی، یہ قول صحیح ہے۔ اس سے مراد وہ حیا ہے جو نیک کاموں میں کی جائے، جیسے لوگوں کو نصیحت کرنے سے شرمانا یا امامت کرنے میں حیا کرنی۔ یہ حیا عورتوں اور بچوں میں محمود ہے، عقل مندوں میں پسندیدہ نہیں ہے۔ کبھی آدمی کسی بوڑھے کو گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کی پیرانہ سالی کی وجہ سے منع نہیں کر پاتا۔ یہ حیا بہتر ہے کیونکہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنے کے مترادف ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے شرم کی جائے۔ مخلوق سے شرم کر کے امر بالمعروف کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قوت رکھنے والے لوگ بندوں سے شرم پر اللہ سے شرم کو ترجیح دیتے ہیں، کمزور افراد اس پر قادر نہیں ہوتے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا جائز ہے۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے ظہور سے اس لیے خوفزدہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس طرح گناہوں پر جرأت کریں گے۔ یہ وہ وجہ ہے جو عبادت کے اظہار کی بنیاد ہے، یعنی عبادت اس لیے ظاہر کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور وہ اقتدا کریں، لیکن یہ وجہ ائمہ اور قائدین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس علت کی بنا پر جائز ہے کہ گناہ گار اپنے گناہ اہل و عیال سے بھی چھپائے، کیونکہ وہ لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ گناہ
چھپانے کی یہ 8 وجوہات ہیں۔ اظہار اطاعت کے لیے اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا عذر نہیں ہے۔ جب بھی گناہ کی پردہ پوشی کے ذریعے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار کہلانے کی کوشش کرے گا، ریاکار کہلائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عبادت کے اظہار سے ریاکار کہلاتا ہے، جبکہ اس کا مقصد پرہیزگاری کی حیثیت سے مشہور ہونا ہے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں بندے کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی صلاح و تقوی کی روح سے لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو اور لوگ اسے نیک ہونے کی حیثیت سے محبوب رکھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، دلنی علی ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وانبذ إليهم هذا الختام يحبوك۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجھے کوئی عمل ایسا بتلائیے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں زہد اختیار کر، اللہ تجھے محبوب رکھے گا، اور یہ دنیاوی مال ان کی طرف پھینک دے، وہ تجھے محبوب رکھیں گے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ تمہاری یہ خواہش کہ لوگ تم سے محبت کریں مباح بھی ہو سکتی ہے، پسندیدہ بھی ہو سکتی ہے اور مذموم بھی۔ محمود اس صورت میں ہے کہ جب کہ تم ان کی محبت کو اللہ کی محبت کا پیمانہ بناؤ اور یہ سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مذموم اس صورت میں ہے کہ تم ان کی محبت کی خواہش اپنی کسی حج، کسی جہاد اور کسی نماز کی وجہ سے کرو۔ یہ اللہ کی اطاعت پر اجرت طلب کرنے کے مترادف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب ذخیرہ ہو چکا ہے۔ مباح کی صورت یہ ہے کہ تم صفات محمودہ کی محبت کے خواہاں ہو، نہ کہ معین اور مخصوص عبادت کی محبت کے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص مال کا مالک ہو۔ جس طرح مال کی ملکیت سے بہت سی اغراض پوری ہوتی ہیں، اسی طرح قلوب کی ملکیت سے بھی بہت سے مقاصد تکمیل پاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مال اور دل میں کوئی فرق نہیں ہے۔